السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خدا کے وجود مبارک پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس اور ہمارے پاس؟ یہ عقائد کے جو مسائل ہیں، توحید سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اصول دین میں سب سے پہلا جو اصل ہے وہ توحید ہے۔ تو خدا کے وجود پر آپ کے پاس اور ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ موت اور حیات کو یہ دلیل ہے خدا کے وجود پر۔ موت اور حیات کو بھی ہم بطور دلیل کہ خدا کے وجود پر بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور ہم، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو خود وجود میں لایا، یا کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کو میں اس دنیا سے لے جاؤں گا، بلکہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی کوئی اور ہے اور ہمیں مارنے والا بھی کوئی اور ہے۔ تو یہی خود موت اور زندگی یہ بھی دلیل ہے خدا کے وجود پر۔ اب کہتے ہیں کیوں وجود کہ یہ جو تمام موجودات عالم ہے، موجودات عالم جسے مادہ کہتے ہیں، مادے سے بنا ہوا ہے، مادے میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو وجود بخشے، یہ مادے کی خصوصیات میں نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی اور نے خلق کیا ہوگا جو مادہ نہیں ہے، ایٹم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہاں جائیں؟ مثلا ابھی ایک شخص کہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، خدا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ آپ اور ہم وجود میں آئے ہم اپنے والدین کے ذریعے، والدین ہمارے دادا دادی کے ذریعے، دادا دادی پر دادا پر دادی کے ذریعے وجود میں آئے، اور یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے صلب مبارک سے یہ وجود انسانی کا سلسلہ شروع ہو۔ تو اب حضرت آدم تک کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبب تو ہے، لیکن یہ کیا مسبب الاسباب ہے؟ مسبب الاسباب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو وجود میں نہیں لایا، بلکہ کسی اور خالق نے ان کو وجود میں رہتے ہیں۔ لہٰذا آدم تک کو ہم کہتے ہیں ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کا معنی کیا ہے؟ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ابھی آپ اور ہم پہلے نہیں تھے، ابھی ہم ہیں، کچھ سالوں کے بعد پھر نہیں ہے، تو ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ممکن الوجود۔ امکان ہے موجود ہونے کا اور امکان ہے موجود نہ ہونے کا، لیکن یہ ممکن الوجود کے لیے ایک واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے۔ واجب الوجود جو کسی اور کا خلق کردہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ تسلسل ایک محال ہے، عقلی طور پر محال ہے۔ تسلسل سے مراد کیا ہے؟ مثلا ابھی یہ پہلی لائن میں آپ 10 لوگ ہیں، اب مولانا امیری صاحب سے کہیں گے کہ ہم مثلا یہاں سے کوئی بات کرنی ہے، تو مولانا صاحب کہتے نہیں، پہلے عطاخن اگر کہے تو میں کہوں گا، عطاخن کہنا حجالی صاحب کہے تو میں کہوں گا، حجالی صاحب کہیں گے محمد کہے تو میں کہوں گا، اس طرح آخر مولوی محمود تک جائے گا۔ اب مولوی محمود کہے گا نہیں، امیری صاحب اگر کہے تو میں کہوں گا، پھر تو وہ تکلیف وجود میں آئے گا ہی نہیں۔ جو یہ عقل بتاتے ہیں یہ محال ہے، اسے کہتے ہیں تسلسل محال ہے۔ بس کسی وجود کے لانے کے لیے ایک نقطہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سے شروع ہو، مثلا وہ تقریر کہیں سے بھی شروع ہونا چاہیے، جب تک شروع نہ ہو تب تک وجود میں نہیں آتا۔ اسی طرح آپ اور ہمارا وجود، وہ ہم ایک دوسرے کے اوپر محتاج ہیں، لیکن ایک ایسا وجود ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں سے ابتدا ہو، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ یہ موت اور زندگی یہ ہمارے پاس دلیل ہے خدا کے وجود ہونے کا۔ اب اگر خدا بالکل خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ چلو ابھی پوری دنیا میں آپ اور ہم، ابھی تو خیر دنیا تو کیا یہ عجیب ہے، ابھی ایک پتا لیتا ہے ایک اس میں نقشے میں متی اوسیلوما، یہ توت کا ایک پتا ہے، اس پتے کو اگر دیکھیں تو ہمارے ہاتھوں میں جس طرح لکیریں ہیں اس پتے میں بھی لکیریں ہیں۔ اب اس لکیروں کو جب وہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتا ہے تو وہ تو ایک ریل گاڑی کی طرح نظر آتا ہے۔ وہ جو لکیر ہے، جو پتے میں لکیر ہے، کہتے ہیں کہ یہ ریل گاڑی سے بھی زیادہ بڑا نظر آتا ہے۔ پھر اس سے زیادہ پاورفل مائکروسکوپ سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر جو لگے ہیں باریک باریک، وہ بھی ایک شہر ہے، اس کے بھی انتہا کو نہیں پہنچتا۔
پھر اس سے اگر طاقتور مائکروسکوپ دیکھیں تو ان جو باریک رگوں میں ہے وہ بھی مثلا ایک گرم کے حساب سے نظر آتا ہے. اس طرح وہ ابھی تک یعنی اس کی انتہا کو نہیں پہنچے. اس پتے کے اندر جو لکیریں ہیں اس کے انتہا کو ابھی تک نہیں پہنچے. اندازہ کریں ہاں اس پتے کے، ہم تو یہی سوچ رہے یہ تو چھوٹا پتا، اس میں کیا ہوگا. اس کو جتنا باریک بین سے اگر وہ دیکھا جاتا ہے اس میں اور شہر. اسی طرح وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کس کی قدرت میں ہے، یہ کون بنایا گیا، تو بس ایسے ہی وجود میں ہے. وہ لوگ یوں نتیجہ غلط نکالتے ہیں کہ اتنا باریک یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کی تخلیق ہو. یا وہ ایک نقطہ یا ایک قطرہ پانی کا دیکھتے، ایک قطرہ پانی پر جب وہ ٹیلیسکوپ یا مائکروسکوپ لگا کے دیکھتا ہے تو اس میں ایک بہت شہر ہے. وہ کیڑے مکوڑوں کا جو ہے نا بہت بھیڑ ہے. پھر اس کیڑے کے اندر دیکھتا ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے. اس کیڑے کے اندر جو اس کیڑے کے اندر وہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں وہ بہت شہر ہے. اب ان میں جو جتنے باریک میں جاتا ہے اس کو انتہا کو نہیں پہنچتا. پھر وہ آخر میں یہ بدبخت لوگ یہ نتیجے نکالتے ہیں بھائی یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ کسی نے خلق کیا، بھائی یہ ایسے ہی وجود میں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ایسا خالق ہے، قادر ہے، جنہوں نے یہ بنایا ہے. تو ایک دلیل ہمارے لیے خدا کے وجود پر موت اور زندگی. دوسرا جو ایک نظام ہے، برہان نظم جسے کہتے ہیں. برہان نظم یہ دنیا میں ایک نظام ہے. دنیا کے تمام مخلوقات کے اندر، صرف انسان کے اندر نہیں، یہ جو تمام مخلوقات کے اندر نظام ہے. یہ پہاڑ ابھی سردی ہے، کیا کرے، بحث جو ہے وہ طولانی. بہرحال یہ آگے پیچھے بھی جانا، اس وجہ سے آپ لوگوں کو زحمت دے رہا ہوں. بہرحال جن کو سردی لگ رہی ہے وہ جا بھی سکتے ہیں، تو کیونکہ ایک نتیجے تک پہنچا کے جانا. تو بات یہ ہے کہ برہان نظم یہ بھی خدا کے وجود پر دلیل ہے. برہان نظم سے کیا مراد ہے؟ یہ جو پورے نظام ہے، کائنات کا جو نظام ہے، یہ ہوا ہے، ابھی یہ بارش ہے، یہ باران ہے، یہ دیکھو یہ گرم ہوا ہے. گرم ہوا اس پانی کو بخار کی شکل میں آسمانوں میں لے جاتا ہے، پھر بادل کی شکل میں، ابھی الحمدللہ برف باری ہو رہی ہے، یہ برف کی شکل میں. اگر یہی سارا ایک جگہ اگر انڈیر دیتا تو کیا ہوتا؟ لیکن وہ بھی وہاں سے چھان کر جو ہے وہ قطرہ قطرے کے حساب سے خدا تعالیٰ بارش برسا رہا ہے. اگر یہی سارا پانی ایک جگہ پر اگر آ جاتے غرق ہو جائے. کتنا نظام ہے، کتنا. پھر یہی چیز جو مردہ زمین ہے اس پر جب برستی ہے یہ بارش تو اس کو پھر زندہ کر دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ انسان کے اندر دیکھو، وہ زیادہ ہم اس عالمی یا کائنات کے اس میں ہم نہیں جانا چاہتے، بلکہ انسان اپنے اندر دیکھو. آپ کی یہ آنکھیں ہیں، امیر المومنین کا فرمان ہے انسان عجیب چیز ہے جو چربی کے ذریعے دیکھتا ہے، ہڈی کے ذریعے سنتا ہے، گوشت کے ذریعے وہ بولتا ہے. کیا اس میں انسان کے لیے کوئی دلیل نہیں؟ ابھی آپ کی آنکھیں ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی آپ یہی دیکھیں کہ آپ کی ابرو ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ کی حفاظت ہے. پھر آپ کے ماتھے پر جو لکیر ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے جو ہے نا پسینہ وغیرہ ادھر ادھر لے جاتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھ محفوظ رہے. آنکھ میں یہ جو نمکین پانی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ گل سڑ نہ جائے. اگر آنکھ میں یہ جو شور یا نمکین پانی نہ ہوتا تو آنکھ جو ہے وہ اندھی ہو جاتی. پھر ناک میں بال کیوں ہے؟ یہ تمام چیزیں امام علیہ السلام. یہ جو ابھی آپ کان ہے، کان جو ہے نا بالکل پلین تو نہیں ہے، تو ڈش اینٹینا کی طرح. یہ اس میں کیا نام ہے اوپر نیچے یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ تاکہ ہوا جو ہے بالکل ایک دم سے اگر پردے اس پہ پڑ جاتا ہے تو پردہ پھٹ جاتا، لہٰذا اس ہوا کے لہر کو آسانی سے پہنچانے کے لیے دیوی نزگاہ غڑوں پننا سنابن. تو امام اسی میں پھر کڑوا پانی ہے. کڑوا پانی کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں توحید مفضل میں جو مفضل ہے اس کو آپ نے تعلیم دی ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ کڑوا پانی نہ تو کیڑے مکوڑے ہو جاتے اور اندر کیا کرتے؟ یہ ان کے لیے زہر. کیڑے مکوڑے اگر اندر چلا جائے تو وہ فوراً باہر نکل آتا ہے. پھر اگر یہی یعنی ہمارے پاس کیا نام ہے منہ میں اگر پانی نہ ہوتا تو ہم کھانا نہیں کھا سکتا تھا. ابھی دانتوں کا دیکھیں، دانتوں پہ کہیں ڈرل مشین لگا ہوا ہے، کہیں جو ہے وہ آسیاب لگا ہوا ہے، تو کہیں جو ہے وہ کیا نام ہے کلہاڑی کی طرح بنا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں جہاں اگر آپ نے کوئی چیز توڑنی ہو تو اس دانتوں پہ توڑتے. یہ جو ہے ابھی جو ڈرل مشین ہے نا اس کا بھی سرا جو ہے نا اسی کے حساب سے اس دان سے ابھی جو بھی چیز آپ توڑتے اس دان سے توڑتے. اس دان سے آپ نے کبھی نہیں توڑا، توڑ بھی نہیں سکتے. لیکن اگر پیسنا ہے تو یہ جو رنٹھسوں کے ذریعے آپ پیس لیتے ہیں. تو امام علیہ السلام خیر پورے یعنی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک
امام علیہ السلام نے درس دیا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے. یہ ہاتھوں میں آج تک انگوٹھا کیوں لگاتے ہیں اس وقت؟ پتہ ہے آپ کو؟ پہلے تو ہم سوچتے تھے انگوٹھا جو صرف ان پڑھ لوگ لگاتے ہیں. ان پڑھ جو تعلیم یافتہ ہوتے تھے انہوں نے تو دستخط کرنا تھا، سائن کرنا تھا. انگوٹھا بیچارے جو جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ انگوٹھا. ابھی پتہ چلا کہ آج تک یہ کیا نام ہے ایک دوسرے کے جو ہاتھ کی جو لکیریں ایک جیسے نہیں. اتنے کروڑوں انسان میں 2 انسان کے جو ہاتھ کی لکیریں ابھی تک ایک جیسا نہیں. یہ سب کس چیز پر دلالت کرتے ہیں؟ یہ خالق کائنات کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ان میں اگر یہ کیا نام ہے اس میں وہ پیچ و خم والا اگر نہ ہوتا، یا یہ ناخن نہ ہوتے، یا یہ انگلی نہ ہوتے، باقی اس 4 انگلی سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. خدا تبارک و تعالیٰ کے جو ان تمام حکمتوں کی طرف امام علیہ السلام نے جو توجہ دلائی ہے. خیر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معرفت الہی کے ساتھ اس کی صحیح حقیقی معنوں میں ان کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.